السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیر خیریت سے ہوں گے، امید ہے آپ کا جادو جنات چینل میں خوش آمدید ہے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا منتقم ہوں، یا منتقم کا مطلب ہے انتقام لینے والا۔ بات ایسے ہے کہ اگر آپ اپنے سارے معاملات جو ہے نا اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے۔ اگر معاف کر دیں تو وہ سب سے بڑا اس کا اجر ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم جو ہے نا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اس سے بدلہ لیں، ہم زیادہ زیادہ کیا کر لیں گے، ہم مار دیں گے، تھپڑ مار لیں گے، بددعا دے دیں گے، گالی دے دیں گے، بس یہ ہمارا انتقام ہے۔ لیکن اگر آپ یقین کریں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اس کا جو ہے نا بدلہ لینے والا ہے، اور ایسا بدلہ لیتا ہے کہ آپ نے اپنی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس حد تک جو ہے نا دوسرے کا سے آپ کا بدلہ لے سکتا ہے۔ بات ساری ہے یقین کی، اعتماد کی، اعتقاد کی۔ جب آپ یا منتقم پڑھیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ بھئی آپ کے کام کیسے بن رہے ہیں، آپ کے معاملات کیسے سیٹ ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست کا واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس نے ایسا ہوا کہ ایک مکان خریدا، تو اس مکان میں کرایہ دار پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بیچارے کی غلطی یہ ہوئی کہ مکان جب اس نے خریدا تو جن سے انہوں نے مکان خریدا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کرایہ دار ہیں، یہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ جو ہے نا اگر کہتے ہیں تو خالی کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں تو انہیں کوئی کرایہ پہ ہی دے دیں یہ مکان، جیسے آپ کو صحیح لگے۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کرایہ آ رہا ہے، بیٹھے رہیں گے کرایہ دار، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کرایہ لیتے رہے، 2-4 مہینے 5 مہینے گزرے، اس کے بعد جو ہے نا جو کرایہ دار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے تماشا شروع کر دیا، ڈرامے بازی شروع کر دی، بہت زیادہ مسئلے مسائل بڑھ گئے۔ الٹا اسی میرے دوست کے اوپر انہوں نے کیس کر دیا کہ جی یہ مکان ہمارا ہے اور یہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ تو کیس عدالت میں چلا گیا۔ تو عدالتیں آپ کو پتہ ہے جو کیس ہوتے ہیں تو وہ لمبے دیوانی کیس ہوتے ہیں، لمبے ہی چلتے ہیں، 40 سال 50 سال کیس لمبے چلتے ہیں۔ آپ نے کیس کیے ہوتے ہیں، آپ کی اولادیں جو ہے نا کیس لڑ رہی ہوتی ہیں، پھر ان کی اولادیں جو ہے نا وہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ 2-3 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو جائیدادیں ہوتی ہیں وہ وہیں کی وہیں پڑی رہ جاتی ہیں، نہ وہ آپ کی ہوتی نہ وہ کسی اور کی ہوتی۔ بس خیر یہ کہانی لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو اس اپنے دوست کی بات بتا رہا ہوں کہ وہ بڑا پریشان تھا، 7-8 سال اس کا کیس چلا، لیکن نہ کیس لمبا ہی ہوتا چلا گیا۔ آخرکار تھک ہار کے اس نے جو ہے نا مجھ سے ایک دفعہ ذکر کیا، تو تھک ہار کے میں نے اس کو کہا یار تو جو ہے نا یہ یا منتقموں والا وظیفہ کر لے، انشاءاللہ تعالیٰ تجھے اللہ تعالیٰ تیرے معاملات حل کر دے گا اگر تو حق پہ ہے، جائز ہے۔ تو اسے میں نے طریقہ کار بتایا کہ بھئی تو نے جو ہے نا یا منتقم جو ہے نا 40 دن کے اندر 1,24,000 پڑھنا ہے اور ڈیلی پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کو میں نے عمل بتایا کہ ہر نماز کے بعد اگر تو 1000 دفعہ پڑھے گا تو 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں 5000 ہوتا ہے، 5 لیسن کی جو ہے نا 5 لیسن کی پوتھی جو کہتے ہیں، ایک جو اس کی پوتھی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے 5 سوئیاں لینی ہیں، اس کو اس کے اندر پرک کرنا ہے۔ میں طریقہ کار آپ کو بتاتا ہوں آگے۔ خیر یہ چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو میں نے اس کو وہ وظیفہ دیا، اس نے یا منتقموں کا وظیفہ شروع کیا ہے، اس کا 35ویں دن جو اس نے اپنا وظیفہ کمپلیٹ کیا ہے تو اس کی پیشی تھی، اسی پیشی پہ اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے میں یہ ہوا کہ جو اس کا مکان تھا وہ مکان جو ہے نا عدالت کے تھرو سے قبضہ ملا واپس، وہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ پھر پولیس والے گئے ہیں، انہوں نے اندر جا کے انہیں ٹائم پیریڈ دیا کہ بھئی 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ مکان خالی کر دیں، تو وہ پھر معافیاں مانگنے لگے یا کہ بھئی ہمیں آپ کرائے پہ دے دیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ کرائے پہ نہیں، اب خالی کریں۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ 8 سال سے ذلیل ہو رہا ہے، پھر اس نے تو اپنا حصہ اپنا قبضہ لینا ہی تھا نا۔ پھر پولیس نے ان کو قبضہ دلوایا ماشاءاللہ سے، اب اس کے پاس مکان ہے۔ آپ یقین کریں وہ میرے پاس مٹھائی لے کر آیا اور بہت ہی تحفے تحائف لے کر آیا، اور اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا شکریہ تو آپ اللہ تعالیٰ کا ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقتیں دے رکھی ہیں، اتنے وظیفے دے رکھے ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، آپ ان سے آپ کام ہی نہیں لیتے۔ تو
تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو کیس بھی جتوایا. پھر جیسے ہی انہوں نے مکان خالی کیا, آپ یقین کریں جس بندے نے اس کے مکان پر قبضہ کیا تھا اس کے اوپر فالج گر گیا, وہ بیچارہ معذور ہو گیا. پھر اس کے بعد وہ باقاعدہ وہ لوگ اس سے, میرے دوست سے معافی مانگنے آئے ہیں. میرا دوست کہنے لگا میرے تو 8 سال ضائع کر دیے نا آپ لوگوں نے. خیر اس نے معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے, لیکن جو دل آزاری ہوتی ہے نا, کسی کی دل آزاری جو ہوتی ہے نا, اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. جب آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہو, بہت زیادہ تکلیف میں ہو, بہت زیادہ پریشان ہو, تب آپ یہ وظیفہ کریں. وظیفے کی طرف آتے ہیں, آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں. طریقہ کار سن لیں آپ نے طریقہ کار دیکھ تو لیا ہے ویڈیو میں کہ آپ نے ایک لہسن لینا ہے اور کافی ساری سوئیاں لے لینی ہیں. لہسن کی آپ نے 5 پوتیاں لینی ہیں اور پوتیوں کے اوپر سے آپ نے چھلکا اتار دینا ہے. اور ایک پوتی لے کر اس کے اوپر جیسے میں نے اب یہ ایک سوئی لگائی ہے, اسی طرح دوسری سوئی, تیسری سوئی, چوتھی سوئی اور 5ویں سوئی. یہ سوئیاں ایسے لگاتار آپ نے نہیں لگانی ہے, تو میں صرف آپ کو طریقہ کار دکھا رہا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں پر نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو ایک سوئی لے لیں. سوئی کے اوپر آپ نے جو ہے نا یا منتقیم پڑھنا ہے 1000 دفعہ. اسی طرح اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ڈیلی کے 5000 آپ پڑھ لیں. ہر سوئی کے اوپر 1000 دفعہ یا منتقیم پڑھنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈیلی آپ اسی طرح کریں گے. اور جو ہے نا یہ جو لیسن ہے آپ نے ڈیلی ایک لیسن لینا ہے. ایک لیسن لے کر اس کے اوپر 5 سوئیاں آپ نے ہر نماز کے بعد 1000 منتقیموں یا منتقیموں پڑھنا ہے. ایک سوئی کے اوپر وہ آپ نے لیسن کے اندر پرک کرنی ہے. اور پھر آپ نے اس لیسن کا کیا کرنا ہے, آپ نے اس لیسن کو اپنے پاس اپنے گھر کے اندر کسی خاص مخصوص جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پر چھیڑ چھاڑ نہ ہو, نہ ہی یہ کوئی گرے زمین پر. اس کو اونچائی والی جگہ پہ آپ نے بس سنبھال کے رکھ دینا. جیسے جیسے آپ لیسن کے اوپر سوئیاں پرک کرتے رہیں گے, 5 ڈیلی کی 5 نمازیں ہیں, ڈیلی کے 5000 یا منتقیم ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا آہستہ آہستہ جیسے آپ کا وظیفہ قریب ہوتا چلا جائے گا. یہ آپ نے پڑھنا ٹوٹل 40 دن ہے, یعنی کہ آپ 5000 ڈیلی پڑھیں گے تو 5 دہائیں 50, یہ تقریباً 1.25 لاکھ پڑھنا ہے. 30 دن کا وظیفہ ہے, 30 دن میں ہی ہو جائے گا, 40 دن سے پہلے ہی ہو جائے گا اگر آپ 5000 ڈیلی پڑھتے ہیں. تو آپ کو گھر میں سمیل محسوس ہوگی اس کی لیسن کی, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. جو سمیل ہوتی ہے جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے. لیسن ہے, سبزی ہے, اور آپ یقین کریں گے یہ جو ہے نا خوراک ہے, خوراک جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا, موکل. جب آپ سوئیاں اس میں پرک کر رہے ہیں لہسن میں, ظاہری بات ہے اس کے اندر سے خوشبو نکلے گی. اور جس موکل کا جو یا منتقم ہوا ہے, ایک جلالی علم ہے, اس کے اوپر جو موکل ہے وہ بھی جلالی ہے. تو آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے. یہ 5 لہسن کی پوتیاں, یہ تو میں نے 5 بنائی ہیں نا, آپ نے تو ڈیلی 1 بنانی ہے. یہ تو کافی ساری ہو جائیں گی, 30 ہو جائیں گی تقریباً, 30 یا 35 ہو جائیں گی. یہ آپ نے گھر میں رکھنی ہے. 35ویں دن آپ کو رزلٹ مل جائے گا, آپ کا یا منتقیموں پڑھنے کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا. جس چیز کی آپ نیت کریں گے وہ چیز آپ کی پوری ہوگی. باقی سخت ہے تھوڑا سا, ٹائم کی پابندی کیجیے گا. اگر آپ ٹائم کی پابندی نہیں کرتے اور آپ کا وظیفہ چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو دوبارہ شروع سے کرنا پڑے گا پہلے دن سے. تو اس کی آپ نے خاص جو ہے نا پابندی کرنی ہے. ڈیلی ایک لیسن لے کر اس پہ 5 نمازیں اور 5 سوئیاں, ہر سوئی پہ 1000 دفعہ یا منتقیموں پڑھ کے آپ نے پھونک مارنی ہے, اور پھر لیسن میں پرک کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے سنبھال کے. اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے, جو آپ کا مسئلہ مسائل ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور جو ہے نا درود پاک نہیں پڑھنا شروع میں اور آخر میں, بس صرف یہ یا منتقیموں پڑھنا ہے. یہ خاص عمل ہے, میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حق پہ ہیں تو آپ کیجیے گا, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ الٹا آپ کا نقصان ہو سکتا ہے. تو اجازت دیں, نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی اچھا سا مجرب عمل لے کر. السلام علیکم.